مجھے یہ فارغ رہنے کی عادت نہیں ہے، کام کرتا رہتا ہوں، جو بھی ہو کام کرتا رہوں۔ اللہ نے ڈالا کہ یہ وہاں یہ ڈیسیکریٹ کرتے ہیں قرآن کو، تو اس کے بارے میں کچھ لکھو۔ تو میں نے اس کے بارے میں لکھنا شروع کیا، اور یقین کریں کہ اللہ ہی میرے ذہن میں ڈالتا رہا۔ گورے نے ثابت کیا ہوا ہے کہ قرآن جو تھا مکے میں لکھا گیا تھا، مکے ہی میں لکھا گیا تھا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب مسلمان ہوئی ہے تو وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے، تو مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں، پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ مولانا ہیں، مولوی ہیں، اور مولوی کا انگریزی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے انگریزی میں کتاب لکھی، اور 90 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب شروع کی۔ 91 سال ان کی عمر ہونے والی ہے، تو حضرت صاحب نے 91 سال کی عمر میں یہ کتاب مکمل کر لی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خیال کیسے آیا؟ ویسے کسی مولوی نے کبھی انگریزی میں کتاب، پاکستانی مولویوں کی بات کرتا ہوں جو اردو بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، سندھی بولنے والے ہیں، یا کسی اور صوبے کی زبان بولتے ہیں، انگریزی میں کتاب لکھنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بن محمد سے، کہ یہ کتاب لکھنے کا کیسے خیال آیا جناب؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کیا ہے، یہ جو بن لگایا ہے وہ یہ ہوا کہ جب مفتی محمود کے دور میں وہ تاریخ چلی نا، تو میں بھی انوالو ہو گیا تھا بیچ میں، تو میں نے مسجد مبارک میں بڑا کام کیا تھا۔ تو وہ مفتی صاحب جب وہ کام جائے تو وہ میرے گھر آئے اور میرے آ کے گھر کھانا کھایا۔ انہوں نے مسجد مبارک میں انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا، اور رات کو گھر آ کے کھانا کھایا۔ میری کرسی پہ بیٹھے تو میرے لائبریری میں ہاتھ کی لکھی ہوئے قرآن اور احادیث ہیں، تو میں نے ان کو صحیح مسلم کا صحیفہ جو حدیث تھی نا وہ دکھائی۔ وہ دیکھ کر وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے سیاست میں آ کے اپنا دین گنوایا ہے۔ یہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں، اور یہ اسی طرح رہیں۔ آپ کا ہم نام بیٹا میرا ہے، اور میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں سیاست میں نہیں آئے گا۔ لیکن وہ 6 مہینے کے بعد فوت ہو گئے، اور وہ مولانا فضل الرحمان آ گئے۔ اب وہ جو ہے نا وہ کام گڑبڑ ہونے لگ گئی کہ یہ فضل الرحمان مفتی محمود صاحب والا ہے یا یہ فضل الرحمان مسجد مبارک والا ہے، تو میں نے ساتھ بن محمد لگا لیا۔ یہ جو ہے نا یہ غلطی، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی ہے، بن محمد والی، جو میں لوگوں سے مختلف ہوں۔ تو یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا میں بیمار تھا، تو مجھے یہ فارغ رہنے کی عادت نہیں ہے، کام کرتا رہتا ہوں، جو بھی ہو کام کرتا رہوں۔ جب میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو میں گھر کے گملے رنگ کیا کرتا تھا، باہر پالش کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا اور لکھتا تھا۔ تو جب میں نے کہا کچھ لکھنا شروع کرو، تو میں نے کچھ تھوڑا سا لکھنا، یہ اللہ نے ڈالا کہ یہ وہاں یہ ڈیسیکریٹ کرتے ہیں قرآن کو، تو اس کے بارے میں کچھ لکھو۔ تو میں نے اس کے بارے میں لکھنا شروع کیا، اور یقین کریں کہ اللہ ہی میرے ذہن میں ڈالتا رہا۔ وہ جو تھے وہ لائن بائی لائن لکھا ہے میں نے، یہ لائن بائی لائن جو ہے نا وہ آتا گیا اور میں لکھتا گیا۔ میں صرف انسٹرومنٹ تھا، جی ہاں انسٹرومنٹ تھا میں۔ تو میں نے پھر یہ کتاب جو لکھی، اس میں یہ جو ہے اس میں یہ گوروں کا ایٹیٹیوڈ، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چلائی ہے، کہ یہ سیرت اور مسلمان۔ اب دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کو 30 سکوں کے عوض بیچ دیا،
لیکن بلال کو اتنی مار پڑی سینے پہ اپنا پتھر رکھ سے اور کہتے کل، اور یہ جو تم جو ہے نا جو اسلام کے خلاف کچھ کہو تو وہ ایک ہی بات کہتے احد 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 احد۔ وہ حبشہ سے نکلا ہوا ایک غلام، نماز محبت میں سب کا امام، وہ سرمایہ جس کا تھا سرمایہ حب رسول، بجز اس کے ہر شے سمجھتا فضول، وہ کافر نگاہوں میں دیوانہ تھا، سراج رسالت کا پروانہ تھا، وہ کفار کے ظلم سہتا رہا مگر کلمہ حق کہتا رہا احد احد۔ تو حواریوں نے 30 سکوں کے عوض اپنے نبی کو بھیج دیا۔ تو وہ پھر جو ہے عمر فاروق، میں نے جو عیسائیوں کی کتابوں میں سے جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں وہ اسلام کے حق میں بھی لکھتے ہیں، خلاف بھی لکھتی ہیں، حق میں بھی لکھتی ہیں۔ وہ جو حق میں لکھی ہوئی باتیں بیچ میں سے نکالی ہیں، وہ گورے نے ثابت کیا ہوا ہے کہ قرآن جو تھا مکے میں لکھا گیا تھا، مکے ہی میں لکھا گیا تھا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب مسلمان ہوئی ہے تو وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تو وہ لکھا ہوا صحیفہ پڑھ رہی تھی، تو اس لیے وہ جو ہے وہ واقعات بیان کر کے ساتھ ان کے حواریوں کے واقعات بیان کر کے ساتھ ساتھ یہ کام چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو زبانی کہا نا کہ لو دائی اینیمی، یہ دیکھے لو دائی اینیمی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے وہ دکھایا۔ وہ جو 10,000 لشکر کے ساتھ مدینہ سے آئے، خالی ہاتھ آئے، حوازن فتح ہوا، جو بھی وہاں سے مال ملا 24,000 بکریاں، 40,000 اونٹ اور 4,000 چاندی کے سکے، وہ سارے ان میں تقسیم کر دیے جو آپ کے دشمن تھے، آپ کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، آپ کو مارنے کی بڑی کوشش کی جنہوں نے، آپ نے سب وہ تقسیم کر دیے۔ آپ نے محبت کا مظاہرہ کیا، ان کو سینے سے لگایا، پھر وہ اسلام کے سپاہی بن گئے۔ اچھا، کئی اور لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے، تو اس میں کیا انفرادیت ہے؟ کتاب میں انفرادیتی یہ ہے کہ یہ اس میں کہ یونٹی کی دعوت دی گئی ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، یونٹی ہے۔ اس میں جو ہے کہ یہ ہم جو ہے نا، اسلام جو ہے محبت کا دین ہے، اللہ کے نبی نے دشمنوں سے محبت کی عملی طور پر، عملی طور پر دشمنوں کو معاف کیا، ان کو مال دیا، اور ان کے لیے تو یہ اس وہی بات اس کو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقریباً سال لگ گیا ہوگا، کیونکہ میں بیمار تھا میں، تو بیماری میں لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، تو یہ سال لگ گیا، تو پھر جو ہے بس چل رہا ہوں۔ اس میں جو ہے میرے یہ بیٹے کی معاونت ہے کہ وہ جو ہے جس نے اس کو ٹائپ کیا ہے، اس نے پہلی مرتبہ یہ کام کیا اور بہت اچھا کام کیا اس نے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہاں، تو یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے آئے، آپ نے آپ کو کتاب بھیجی اور آپ یہ آئے ہیں۔